اگر یہ قیامت نے برپا نہ ہونا ہوتا تو یہ زندگی جو ہے وہ بالکل بے معنی ہو جاتی اور ایگزسٹینشل کرائسس کا یہ شکار ہو جاتی۔ اگر قیامت نے برپا نہ ہونا ہوتا تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف جاتی ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے خلاف جاتی ہے۔ اور اگر قیامت نے برپا نہ ہونا ہوتا تو اس پوری کائنات کا وجود جو ہے وہ بالکل بے مقصد ہو جاتا ہے۔ جہاں تک انسانی زندگی کا تعلق ہے اس کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بولا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہاری زندگی کو میں نے یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور کیا تم میری طرف واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ بہت بڑی دلیل ہے انسان کی زندگی کے بامقصد ہونے کے لیے۔ اسی طریقے سے کائنات کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس طرح کہ جو اہل بصیرت ہے، جو اہل عقل ہے، جب وہ اس کائنات کی تخلیق پر، اس کی حکمت پر غور کرتے ہیں تو وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب کہ تم نے اس کائنات کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور جہاں تک اس زندگی کا تعلق ہے، اس زندگی میں ہمارا ایک ایک عمل جو ہے وہ بامانی ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہوا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو پالے گا، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کو پالے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ بیکار نہیں ہے، بلکہ ایک کمپیٹیبلٹی پائی جاتی ہے اس دنیا کی زندگی میں اور اخروی دنیا کی زندگی میں۔ اور اگر قیامت نے برپا نہ ہونا ہوتا تو یہ چیز انسانی عقل کے خلاف بھی جاتی ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ ہم ایک عام چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ دنیا میں ہیں کہ جو ظالم ہیں اور ساری زندگی جو ہے وہ ظلم کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ان کے ظلم کا کوئی بدلہ نہیں ملتا اور وہ دنیا سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اب اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے مظلوم ہیں اور ساری زندگی جو ہے وہ ان لوگوں کا ظلم سہتے رہتے ہیں، لیکن ان کو ان کے مظلومیت کی کوئی جزا نہیں ملتی اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ چیز انسان کی عقل کے خلاف ہے۔ انسان کی عقل بھی یہ چاہتی ہے جو ظالم ہے اس کو اس کی سزا ملے اور جو مظلوم ہے اس کو اس کی جزا ملے، اور یہ چیز بھی انسانی مشاہدے میں ہے کہ جہاں تک اس دنیا کے قوانین کا تعلق ہے، جو انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان میں کبھی بھی مکمل طور پر نہ جزا ملتی ہے، مکمل طور پر نہ ہی کسی کو سزا ملتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی قیامت کا ہونا، ایک ایسے دن کا ہونا ضروری ہے کہ جو یوم التغابن ہو، جو حقیقی معنوں میں کامیابی کا دن ہو، جو حقیقی معنوں میں ناکامی کا دن ہو، جو حقیقی معنوں میں جزا کا دن ہو، جو حقیقی معنوں میں سزا کا دن ہو۔ اس میں خالص جو ہے وہ انسان کے ساتھ عدل کیا جائے، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور وہ دن صرف اور صرف کس چیز کا بنتا ہے؟ وہ قیامت کا دن بنتا ہے، اور اس کے بعد انسان کی جو ہے وہ ابدی زندگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں جو سزاوار ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، اور اس میں جو مظلوم ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے جزا دینی ہوگی وہ کہاں چلے جائیں گے؟ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ ہم برے کام کرنے والوں کو ان کی سزا دیں اور نیکی کرنے والوں کو ان کی اچھی جزا دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کہ کیا ایمان والے جو ہیں، جو لوگ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے عمل صالح کیے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کیا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کیا، کیا یہ والے لوگ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کالمفسدین فی الارض، کہ وہ لوگ جنہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، یہ دو کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک، اسی طرح اللہ تعالیٰ مزید کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، کہ جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں ان بدکاروں کے؟ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کے انصاف اور عدل کے بالکل خلاف جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی کہتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ کیا ہم فرما برداروں کو، کہ جو میرے فرما بردار ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو ان مجرموں کے برابر کر دیں؟ وہ لوگ جو ساری زندگی میرے خلاف کھڑے رہے اس دنیا کی زندگی میں، ما لکم کیف تحکمون، تو تم کیسے ہو جو اس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ تو یہ چیز جو ہے انسان کی عقل کے خلاف بھی جاتی ہے کہ قیامت اگر برپا نہیں ہوتی تو